حمل ضائع ہونے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ حمل ضائع کیوں ہو رہا ہوتا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں اہم قسم کی جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو کروموسومل اب نارملٹیز ہیں تو اگر اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ماں یا جو باپ ہے اس کے جین میں جو ڈی این اے وہ اگر صحیح نہیں آ رہا، اس میں کوئی اب نارملٹی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، ماں باپ کی کزن میرج ہے یا ان کی وراثت میں کوئی بار بار کزن میرج ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے. اس میں کروموسومل اب نارملٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے، ایمبریو صحیح نہیں بنتا یا کمزور بنتا ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں اگر انفیکشن ہو جائے، کچھ ایسے انفیکشن ہوتے ہیں جو اگر 14 ہفتوں سے پہلے ہو جائیں تو اس وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو سکتا ہے. ہارمونل اگر امبیلنس ہو، جیسے کہ کچھ لوگوں میں پی سی اوز وغیرہ ہوتا ہے یا انسان کے جسم میں ہارمون ہوتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں، اگر ان کی مقدار تھوڑی سی مقدار بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ پھر ڈسٹربنس پیدا کر سکتے ہیں. تو ہارمونل کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی یا بچہ ٹھیک نہیں بنتا یا بالکل بھی نہیں بیچ میں بنتا، حمل ہو جاتا ہے لیکن وہ بس ایک خالی وہ پانی والی تھیلی بنی ہوتی ہے، آول بنی ہوتی ہے، اس میں ایمبریو نہیں بنتا، تو اس وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. اگر تو ماں کو کوئی ایسی بیماری ہے وہ بیماری جس میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، تو اس میں بچے کی جو ہے بچہ اس میں گروتھ بنتا ہے، بعض کا تو دل کی دھڑکن بھی بن جاتی ہے لیکن وہ بچے کو پراپر ایک خون نہیں مل رہا ہوتا، بچے کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ وہ خون جم جاتا ہے یا گاڑھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے. اگر ماں کو کوئی ایسی بیماریاں ہوں جیسے کہ شوگر وغیرہ ہو، جگر کا کوئی مسئلہ اور وہ کنٹرول نہ ہو، یا انہوں نے پہلے کنٹرول کر کے پھر حمل نہ کیا ہو، پہلے کنٹرول نہ کیا ہو پھر حمل ویسے ہی کر لیا ہو، تو اس وجہ سے بھی اب نارملٹیز ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے. اگر ماں میں بہت زیادہ خون کی کمی ہو تو ظاہر ہے اس میں نیوٹریشن کی کمی ہوگی، وہ بچے کو خوراک صحیح نہیں ملے گی، بچہ گروتھ صحیح نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ حمل ضائع ہو سکتا ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے بچے دانی کی جو منہ کی ہے وہ کمزوری ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک ہلکی سی درد شروع ہوتی ہے اور بچے دانی کا منہ کھل جاتا ہے اور جو ہے مکمل جو بچہ وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ شروع کے دنوں میں 20 ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے، 5-6 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ بچے دانی کے منہ کو پھر اس کو ٹانکا لگا کے اور اس کو کور کر کے پھر ٹریٹ کر کے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پھر مطلب حمل کے شروع والے دنوں میں کروا لیں تاکہ جو ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بنے. تو اس کا جو جتنی ٹائپس بھی بتائی ہیں کہ ان کا علاج مختلف ہوتا ہے. تو یہ کچھ اہم وجوہات تھی جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اگر کسی کے بار بار حمل ضائع ہو رہے ہیں تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قریبی ڈاکٹر ہے، وہاں پہ نزدیک ڈاکٹر، آپ اس کے پاس جائیں، اپنا مکمل علاج کروائیں تو انشاءاللہ آپ کی جو اگلی پریگننسی ہے، اگلا جو حمل ہے وہ کامیاب ہوگا. امید ہے ویڈیو سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی. اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.